بر صغیر، جسے کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک تھا۔ اس کی دولت، ثقافت اور اسٹریٹجک اہمیت نے اسے تاریخ کے مختلف ادوار میں طاقتور سلطنتوں کے لیے سب سے بڑی خواہش بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے سونے کی چڑیا کیوں کہا جاتا تھا، اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے کس کس نے کوشش کی؟ صدیوں تک بر صغیر اپنے بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور رہا۔ اس کی زرخیز زمینوں سے مسالے جیسے کالی مرچ، ہلدی اور الائچی پیدا ہوتے تھے، جو سونے کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ اس کے دریا اور کانیں قیمتی دھاتوں اور جوہرات سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کے ماہر کاریگر دنیا کے بہترین کپڑے اور زیورات تیار کرتے تھے۔ اپنے تجارتی رستوں کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے بر صغیر مشرق اور مغرب کو جوڑنے والا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہ صرف دولت کا خطہ نہیں تھا، بلکہ خوشحالی اور طاقت کا مظہر بھی تھا۔ بر صغیر پر قبضے کی پہلی بڑی کوشش 326 قبل مسیح میں ہوئی، جب اسکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کی وادی میں پہنچا۔ اگرچہ اس نے راجہ پورس کے خلاف جنگ جیت لی، لیکن اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ 711 عیسوی میں عرب جنرل محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، جو بر صغیر میں اسلامی فتوحات کا آغاز تھا۔ راجہ داہر کے خلاف ان کی فتح نے خطے میں اسلامی اثر و رسوخ کی بنیاد رکھی، جو آنے والے صدیوں تک جاری رہا۔ 12ویں صدی میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ قطب الدین ایبک جیسے حکمرانوں نے زبردست جنگوں کے ذریعے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور بر صغیر ایک طاقتور قوت بن گیا۔ لیکن اصل انقلاب 1526 میں آیا، جب بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلوں نے بر صغیر میں بے پناہ دولت، شاندار فن تعمیر اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ اکبر اور شاہجہاں جیسے حکمرانوں کے دور میں بر صغیر واقعی دنیا کا جواہر بن گیا۔ 16ویں صدی تک یورپی طاقتیں جیسے پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور برطانوی بر صغیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی نظریں اس کے مصالحوں، کپڑوں اور منافع بخش تجارت پر تھی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کی آڑ میں سیاسی طاقت حاصل کی۔ چالاک حکمت عملی اور فوجی طاقت کے ذریعے انہوں نے 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد بر صغیر کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار برطانوی حکومت نے براہ راست اس خطے پر قبضہ کر لیا اور اس کی دولت کو تقریباً 2 صدیوں تک لوٹا۔ تو آخر کیوں اتنی سلطنتیں اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے بےتاب تھی؟ جواب اس کی بے مثال دولت، اسٹریٹجک اہمیت اور ثقافتی وقار میں ہے۔ جو بھی اس خطے پر حکمرانی کرتا، وہ نہ صرف اس کی دولت کا مالک بنتا، بلکہ دنیا کی تجارت اور سیاست پر بھی اثر انداز ہوتا۔ بر صغیر کا سفر سونے کی چڑیا سے لے کر لاتعداد حملوں اور استعمار تک خوشحالی، استقامت اور ترقی کی کہانی ہے۔ آج یہ خطہ اپنی شاندار ماضی اور دائمی وراثت کی علامت ہے۔ تاریخ کے مزید حیرت انگیز واقعات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔